زنیرہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پروردگار عالم جو رب کائنات ہے، جو خالق ارض و سما ہے، جو خالق کائنات ہے، اب وہ ہماری تمام ہی ضروریات کا کفیل ہے۔ بے شک جو کچھ عطا ہوا وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ ہمیں کس طرح اس رب سے محبت کرنی چاہیے، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ، اسی آپ نے جو سوال کیا ہے دراصل جواب بھی اسی میں ہی ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ ایک تو ہم پابند ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے اگر ہم اللہ سے محبت نہ کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے اعتراف میں لوگ ہیں، ہم جس سے بھی، اور محبت کا جذبہ فطری ہے، یہ آپ پلان کر کے نہیں کر سکتے عام لوگوں کے لیے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے اس شخص سے محبت کرنی ہے۔ یہ فطرتاً ہوتا ہے، فطرتاً اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعتراف کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یا ہم پھر جو ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا، جو فطری نہیں ہوتا، وہ پھر ہماری مزاج کی ایک یہ کیفیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا محسن ہے، ہم انسان تھوڑے سے خود غرض بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے، جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ہمارا دلی رجحان اس کی طرف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی ہمارا باس ہے، کوئی کفیل ہے، کوئی اور کسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے جس سے ہمیں مالی یا دوسرے فوائد حاصل ہیں۔ پہلا سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے پابند ہیں۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ جس کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو اسے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے مخاطبین ہیں کہ اگر انہیں ان کے مال اسباب، ان کی اولادیں، ان کے گھر بار اور ان کے رشتے ناتے اور ان کی بیویاں اور ان کی تجارتیں، یعنی جو کچھ بھی اعتراف میں ہے، اللہ سے، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو انہیں چاہیے کہ پھر عذاب کا انتظار کریں۔ یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے حبیب اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کسی کی بھی محبت ہے، چاہے وہ ہمارے والدین، ہماری اولادیں اور ہمارے گھر بار ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ نہ صرف یہ کہ ناپسندیدہ ہے بلکہ باعث سے عذاب ہے۔ اس فیلنگ کو ایک تو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے۔ دوسری ہے، جیسا آپ نے ابھی سوال میں بیان کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ جو ریزنیبل شخص ہوتا ہے، اگر آپ 2 دفعہ اس کے ساتھ بھلائی کر دیں، 3 دفعہ کر دیں، تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے انسیت، محبت اور پوزیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو خالق ہے، ایک ایک سانس، ہم اپنی ایک ایک سانس کو شمار کریں کہ کتنی دفعہ ہم دن میں سانس لیتے ہیں، ہم اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن کو شمار کریں۔ یعنی میں ابھی آس پاس کی چیزوں پہ تو جا ہی نہیں رہی ہوں، صرف اپنی ذات کو ہی دیکھ لیں۔ اسپیشلی موجودہ دور میں ہمیں بہت سخت یہ چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر آکسیجن نہیں آ رہی تو ہم بے بس ہیں۔ آکسیجن سرنڈر بھی ہماری مطلوبہ آکسیجن کی مقدار کو پورا نہیں کر پا رہے، وینٹیلیٹرز پہ لے جایا جا رہا ہے، اور کیا کیا کیفیت ہے۔ جب ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اتنی دفعہ جو سانس لیتے ہیں، اندر کھینچتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، یہ رب نے نظام ہمارا قائم کر رکھا ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکنیں اگر تیز ہو جاتی ہیں یا گھٹ جاتی ہیں تو موت کے امکانات بڑھنے لگتے ہیں۔ اور اس آکسیجن کا جس کا آپ نے ذکر کیا، ہمیں کتنا پے کرنا پڑتا ہے، آپ سوچئے، تصور کیجئے۔ اس کا پے کر، اور جو مل رہی ہے مفت میں، دیکھیں ہو کیا رہا ہے، انسان کو ادراک نہیں ہے۔ وہ نا وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہوتا یا کبھی کسی چیز کی قیمت پے نہیں کی ہوتی تو وہ فری میں مل رہی ہے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارا رب ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، ہر سینس میں۔ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ہماری ایک ایک خطا کو معاف فرمانے والا۔ ہم تو بڑے مزے سے کہہ دیتے نا ہم خطاؤں کا پتلا ہیں اور مجسمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ہر چیز کی ابتدا کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم اپنے آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میرا رب سب سے بڑھ کر مہربان ہے اور سب سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ بار بار یہ جملہ کہنے اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا دراصل مقصد اور حکمت یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے اختیار سے نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔